ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زویا نے میر زاہد کو گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گولی میر زاہد کو لگنے کی بجائے سیدھا عمیر کو لگ گئی اور اسے شوٹ کرنے کے بعد زویا ہو جاتی ہے فرار۔ آتی ہے سعد کی ماں زائرہ کو سمجھانے کے لیے اور کہتی ہے کہ سعد تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ بدل چکا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم عمیر کو چھوڑ کر سعد کے حوالے سے سوچو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بات کو لے کر نسرین بھی آتی ہے زائرہ کے پاس اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں سعد کو آنے دو تو تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن اگر تم یہ آس لگا کر بیٹھی ہو کہ عمیر تمہاری زندگی میں واپس آ جائے گا اور وہ تم سے پہلے کی طرح محبت کرے گا، تو اس امید کو اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ سے نکال دو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں وہ میر زاہد کا بیٹا ہے اور جس انسان کا وہ بیٹا ہے وہ اس طرح کا کام کبھی نہیں کرے گا۔ زائرہ نسرین اور سعد کی والدہ کی یہ بات سننے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخرکار وہ اب کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف عمیر اور زویا آتے ہیں میر زاہد کے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن زویا بات کرنے کی بجائے بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ انسان ایک نمبر کا گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ عمیر تم نہیں جانتے، تمہاری ماں یعنی کہ مامی ایک شریف عورت تھیں، لیکن اس انسان نے ساری زندگی اس کو بد کردار عورت ثابت کرنا چاہا، اسے ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ عورت تو نہایت نیک تھی اور ہمیشہ تم سے پیار کرتی رہی، لیکن اس انسان نے اسے تمہارے پیار سے، تمہاری ممتا سے محروم رکھا۔ وہ عورت ہمیشہ اس کی ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتی آئی ہے۔ ابھی کہہ رہی ہوتی ہے زویا یہ تمام تر باتیں کہ میر زاہد کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ ہاتھ میں پسٹل پکڑ کر کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تجھ جیسے سانپ کو پالتا رہا، تجھ جیسے سانپ کو دودھ پلاتا رہا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تیرے جیسا ہی سانپ ایک دن آ کر مجھے ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ نکالتا ہے میر زاہد گن اور زویا پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمیر میر زاہد کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی دوران پسٹل میر زاہد کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے۔ زویا اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور فوراً پسٹل کو ہاتھ میں پکڑ کر گولی چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی گولی چلاتی ہے گولی میر زاہد کی بجائے عمیر کو لگ جاتی ہے۔ جب لگتی ہے گولی عمیر کو تو زویا ہو جاتی ہے پریشان اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ وہاں سے ہو جاتی ہے فرار اور جا کر اپنی رہائش کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ غلط جگہ پر جا کر اپنی رہائش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں پر ریسیپشنسٹ اس کو کہتا ہے کہ آخرکار تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رہنے کے لیے آئی ہو۔ زویا اس کو کہتی ہے کہ کیونکہ ایک عورت اکیلی ہوٹل میں نہیں رہ سکتی۔ وہیں پر ریسیپشنسٹ زویا سے کہتا ہے کہ تم جیسی عورتیں ہی اس ہوٹل میں آ کر رہتی ہیں، ایسی عورتیں جو گھر سے بھاگی ہوں، فرار ہوں یا پھر جن کے پیچھے کوئی بہت بڑی جرم کی کہانی چھپی ہو۔ زویا جب ریسیپشنسٹ کی بات سنتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس نے بھی ایک نہیں بلکہ دو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ایک تو پورا قتل اور دوسرا عمیر کو مارنے کی کوشش۔ زویا ہو جاتی ہے پریشان کہ وہ اب کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف زائیا سوچ میں پڑ چکی ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ کیا وہ واقعی ہی میں انتظار کرے عمیر کو اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے، یا پھر اپنی زندگی میں سعد کو آنے دے، سعد سے شادی کر لے؟ تو کیا ہوگا آگے؟ آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ زائرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم۔